دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج مختلف الفی یعنی ایک ویریس عنوانات ہیں کہ ان پر بس چند فکرے ہر ایک پر چند کمنٹس جو ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی گویا در بدر دھکے کھا رہی ہے، کس لیے کہ مخصوص سیٹیں کسی طرح ہاتھ آ جائیں، وہ جو خواتین کی اور مائنورٹیز کی۔ اس کے لیے انہوں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے، اے این پی کا، جماعت مودودیہ کا، اسی طرح اب لیٹسٹ سنی اتحاد کونسل، اس سے پہلے مجلس وحدت المسلمین، یہاں تک کہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی جو خیبر پختونخوا میں ہے، اس سے بھی راو رسم بڑھائی، لیکن کسی نے منہ نہیں لگایا سوائے MWM یا متحدہ مجلس مسلمین اور اس کے ساتھ جو سنی اتحاد کونسل ہے۔ تو تازہ ترین جو ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ گویا ان کی پینگیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، وہ جو فضل کریم صاحب تھے یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو پاکستان میں بعض اوقات پارٹیاں شکست و ریخت کا شکار ہوتی ہیں اور کچھ کوزہ گر جو ہیں وہ اپنی فن کوزہ گری کو دکھاتے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ تھا جو نواز شریف کو ڈاؤن کرنے کے لیے کئی چیزیں تخلیق کی گئیں تاکہ ان کے ووٹ کم کیے جائیں، جن میں جیسے ایک TLP بھی ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اب ایک تو ود ان پی ٹی آئی مختلف گروپ ہیں، ہاں ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی راو رسم ہے خیبر پختونخوا کی حد تک۔ اب ایک تو پی ٹی آئی کے ود ان بہت سارے گروپ ہیں، اسد قیصر گروپ، شہرام تراکی گروپ، عاطف خان گروپ، گندہ پور گروپ، اور اوپر دیکھیں تو باجی سلائی مشین گروپ، پنکی پیرنی گروپ، گور بیرسٹر گور گروپ یا وکلاء گروپ، اور وکلاء گروپ میں میکو لطیف کھوسا گروپ، اور یہ یعنی اور کئی گروپ۔ اب اس میں انہیں مشکل یہ ہے کہ کیونکہ وہ جن پر ان کا کلیم ہے وہ اللیجڈلی پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کسی پارٹی کے ڈسپلن میں نہیں ہیں، اور کسی کیونکہ خاص جب پارٹی میں نہ ہوں تو الیکشن کمیشن ان کو جو پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن ہے مائنورٹیز کی سیٹس کی، اسپیشل سیٹس کی اور خواتین کی، ان میں حصہ نہیں دیتا، لہذا یہ ساری تگ و دو گویا اس حوالے سے۔ تو ظاہر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یعنی خٹک صاحب کے ساتھ آپ رسم دیکھ چکے ہیں، اور ساری ہاف بیکڈ ہیں، یعنی کسی کا بھی ابھی کوئی الٹیمیٹ اور فائنل آؤٹ کم نہیں ہوا، لیکن ان پر ایڈوانس سٹیج پر ہیں تینوں کے ساتھ، پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی یعنی خٹک کی پی ٹی آئی، اسی طرح MWM اور سنی اتحاد کونسل۔ MWM اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کی اصل میں ایڈجسٹمنٹ یا مرجر جو ہے وہ قومی سطح پر قومی اسمبلی کا ہے پلس پنجاب کا ہے، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، اور مجلس وحدت المسلمین جو ہیں وہ آدھے اس کی طرف بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں انہیں پرابلم یہ ہے کہ کہیں سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھیں اور ٹوکری لے کر کوئی بھاگ جائے، پھر وہ کہاں کے رہے، یعنی ایک ان کے گھر میں ڈویژن در ڈویژن ہے، دوسرا ہر گھر میں پھر انہوں نے 3 گھر ایٹ لیسٹ الٹیمیٹ فائنل کیے، لہذا اب خیبر پختونخوا کی حد تک وہ گویا کوشاں ہیں کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں داخل کرنا ہے لوگوں کو، اس کے لیے وہ اسٹامپ پیپر وغیرہ ان پر جو ان کے یعنی ایفیڈیوٹس ہیں وہ لے رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن میں وہ جمع کرائیں گے۔ اب رپورٹڈلی 20-25 ابھی تک حاضر ہوئے ہیں، جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اسپیکر ہاؤس ہے، یعنی اسپیکر آؤٹ گوئنگ اسمبلی کا اسٹل اسپیکر ہے اور وہ ان کا ہے، اور باقی کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس طرح قومی اسمبلی کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ آدھے MWM میں جائیں تاکہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے، اور آدھے جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں۔ اب بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ
یعنی کسی کو سنی اتحاد کونسل میں جانے پر اعتراض ہوگا، کسی کو وحدت المسلمین میں جانے کا اعتراض جانے پر ہوگا، کسی کو دونوں میں جانے پر اعتراض ہوگا، اور کوئی ان کا فون ہی نہیں اٹھائے گا، اور یہی صورتحال ہے۔ لہذا وہ آدھا تتر اور آدھا بٹیر والی صورتحال ہے، بلکہ تیسرا حصہ بٹیر اور تیسرا حصہ تتر اور تیسرا حصہ کوا، آپ سمجھ لیں۔ تو یہ ہے جناب ان کی داستان کہ تقسیم در تقسیم ہے، اور ابھی تک کوئی بیڑی جو ہے وہ کنارے لگنے کا بظاہر سیٹسفیکٹریلی کوئی امکان نہیں نظر آتا۔ اور جب پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے 180 ممبران ہیں، ان کے گھر سے 40-50 پروبیبلی برآمد ہوں گے، یعنی اتنا شارٹ فال اور ڈیفیسٹ کا امکان ہے، تخمین و ظن ہے۔ تو یہ تو ہے ان کی یعنی صورتحال۔ اور پھر سنی اتحاد کونسل MWM جو ہے ان کی کم از کم ایک سیٹ ہے کرم ایجنسی سے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر فرقہ وارانہ بڑی ٹائٹ زندگی ہے، اس میں ایک بہرحال وہ خوش قسمت رہے کہ ان کو مل گئی، کیونکہ تقسیم ہوگا بہت زیادہ ووٹ، بہت سارے کینڈیڈیٹ سے، اور سبسٹانشل ووٹ لیا ہر ایک نے، یعنی زیادہ تر لوگوں نے، جو اپر 3-4 لوگ تھے۔ اسرت صاحبزادہ جو حامد رضا صاحب ہیں، وہ فیصل آباد 10 NA 104 پرہیپس، اور فیصل آباد 10 ان کی قومی اسمبلی کی نشست ہے جو انہوں نے جیتی ہے، لیکن وہ بھی بطور انڈیپینڈنٹ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، لیکن وہ سیٹ لیس ہے ٹیکنیکلی۔ اب MWM کے حد تک تو یہ ممکن ہے وہ چاہیں تو مرج ہو جائیں، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ نہ ملیں، اور مرجر کے لیے بھی بہت سارے ریلیکٹنٹ ہیں، لیکن وہاں پر ٹیکنیکلی وہ پارٹی تو ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ان کا نشان جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور حامد رضا آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پر جس نشان پر جیتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا قومی اسمبلی میں وہ سیٹ لیس پارٹی ہے۔ تو اب یہ قانونی پیچیدگی ہے، اور الٹیمیٹ ڈیسیژن جو فی الحال ہوگا وہ الیکشن کمیشن کا ہوگا، کیا جس نے کوئی سیٹ نہیں اپنے نشان پر جیتی اب آزاد اس میں شامل ہو کے سیٹیں کلیم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پر الجھن ہے، ظاہر ہے اس کلیئرٹی نہیں ہے کہ پہلے ایسی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، ظاہر ہے وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے اور فردر معاملات چلیں گے۔ اب دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ بہت شور ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے، اب اس کا کمپیریزن اگر کریں تو 87 پٹیشنز ہیں جو دھاندلی کے متعلقہ الیکشن کمیشن کو موصول ہوئی ہیں، اور ان 87 میں صرف 22 ہیں جو قومی اسمبلی کے متعلق ہیں، اور ان 22 میں سے صرف PTI نے جو کی ہیں وہ 12 ہیں۔ یعنی ایک طرف PTI نے باجی سلیمان شیر نے کہا کہ 180 ہمارے پاس ہیں ہمارے لوگ، اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی 94-95 ہیں یا 101 ہیں، یعنی مختلف فی، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے 80 کے قریب سیٹیں چرا لی گئی ہیں۔ اب 80 کے قریب چرائی ہیں، لیکن جن پر انہوں نے اعتراض لگایا ہے، اعتراض دیا ہے، پٹیشن الیکشن کمیشن کو فائل کیا ہے، وہ صرف 12۔ آپ امیجن کر لیں کہ اس باتوں میں پھر حقیقت کتنی ہے۔ اب اگر اس کو پچھلے الیکشن سے کمپیئر کریں تو 2018 کے الیکشن میں 299 یعنی کم و بیش 300 پٹیشنز تھیں، اب 87 ہیں۔ یعنی یہ ایک کمپیریزن آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا شور ہے اور حقیقت کتنی ہے، کہ پروپیگنڈا ہے، ہاں وہ بہت ساری اطراف سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ اتنا معاملہ نہیں ہے۔ یہ مختلف لوگ، خاص طور پر PTI مافیا، یوتھیا مافیا اور ملک ریاض مافیا، اور جو ڈالرائزڈ میڈیا چینلز اور اینکرز ہیں، وہ اس سارے کنفیوژن کے ذمہ دار ہیں۔ اب ایک اور یعنی اسی وہ جو ایک ناانسانی آپ کہہ لیں کہ الیکشن کو ڈسپیوٹ کرنے کی اسٹریٹجی، جس کے حصہ جھوٹے فارم 45، جھوٹی TV نشریات، اور پھر ان کے یعنی سکرین شاٹ اور سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی، اور دوسری طرف وہ ٹاؤٹ چٹھا کمشنر جس کا اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے، یعنی اب اس پر ظاہر انکوائری ہوگی تو چٹھا صاحب ملیں گے نہیں،
اب پتہ نہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ویسا نہ ہو ہے جی. تو اسی طرح اس ساری سیریز میں اب چٹھا صاحب کی مطلب مختصر ترین جو بات یاد رکھنے والی، انہوں نے یہ کہا کہ 14 سیٹیں ہیں، راولپنڈی ڈویژن میں ہیں 13. انہوں نے کہا کہ ان 13 سیٹوں میں یا 14 سیٹوں میں جو لوگ 70,000 کے لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے 50,000 کی لیڈ سے ان کے مخالفین کو یعنی گویا PMLN کو جتوایا ہے. اور جب آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو جو 13 سیٹیں ہیں ان کی لیڈ صرف 4,000 سے لے کر جو 9-10,000 تک ہے. زیادہ تر کی صرف 2 کی لیڈ ایسی ہے جو 10,000 سے زیادہ ہے، یعنی 10-12,000 سے زیادہ ہے، جیسے 26,000 ایک کی 35-36,000 کے لگ بھگ ہے. باقی یہی 10-12,000 سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر اس کا وہ کہتا ہے کہ اس کے سب آرڈینیٹس جب اس نے کہا کہ دھاندلی کرنے تو دھاڑے مار کر رو رہے تھے، اور وہ سارے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ بغیرت جھوٹ بول رہا ہے، ان کا اس کا کوئی تعلق الیکشن کہ انہیں عقاد یا فارم 45 یا 47 سے قطن نہیں تھا. تو بہرحال وہ ظاہر ہے اب مختلف فورا پر اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. اب ایک اسی سیریز کا ایک اور ایکٹ ہے، ایک اور ڈرامہ، ایک اور انسٹالمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب غدار وطن مشرف کو سزائے موت ہوئی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، سیٹھ وقار جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے 2 رکنی بینچ تھا تو 2 رکنی ٹرائبونل تھا، تو ظاہر ہے یہ صدارت کر رہے تھے، بلکہ 3 رکنی تھا، ایک نے شاید اختلاف کیا اور 2 نے سزائے موت کا کہا. تو ان میں سیٹھ وقار جو ہیں انہوں نے یہ خاص طور پر کہا کہ ڈی چوک پر انہیں لٹکا دیا جائے اگر وہ مرے ہوئے بھی ملے تو جی. تو بہرحال اس وقت ایک شخص تھا جو دھاڑے مار کر روتا تھا، اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، اور وہ تھا، اس کا نام اظہر صدیق ایڈوکیٹ. یہ گویا بجوا اور وہ غفورہ اور وہ جو فیض حمید ہے، یہ ان کے ٹاؤٹی میں، ان کے دست شفقت کے اندر جو وکیل نما دلال ہیں وہ گویا کام کرتے تھے، ان میں سے یہ ایک شخص ہے. تو یہ دھاڑے مار کے روتا تھا، اظہر صدیق نامی. تو جب نقوی کے 1 رکنی بینچ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا تو یہ وہاں پر رو روان تھے، اور PTI کی گورنمنٹ بھی لنگوٹا کس کے غدار وطن کو بچانے کے لیے کوشاں تھی. تو بہرحال اب ان کے حصے میں جو کردار آیا وہ یہ ہے کہ ایک نام نہاد یعنی پٹیشنر ہے شبیر اسماعیل. یعنی لوگوں بڑے متفکر سٹیزن پائے جاتے ہیں پاکستان میں، بڑا خوش قسمت ملک ہے اس بات سے. تو شبیر اسماعیل جو ہیں ان کو بڑا فکر لاحق ہے کہ ملک میں دھاندلی ہو گئی ہے، لہذا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یعنی پہلے وہ بریگیڈیئر ریٹائر علی خان کا سٹنٹ یہ تھا کہ الیکشن کو انل کیا جائے، ختم کیا جائے اور نیا الیکشن کرایا جائے 30 دن میں. اب انہوں نے کیونکہ وہ تو بھاگ گیا اور وہ پینترا چلا نہیں، اب اس کا کیا بنتا ہے، اب وہ قاضی فائزی صاحب جانے اور ان کے رفقا. اب یہ ایک نئی انٹری ہوئی ہے لاہور رجسٹری میں، انہوں نے پٹیشن کی ہے شہری شبیر اسماعیل کی طرف سے، اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت کو فریق بنایا کہ دھاندلی جو ہے اس کی جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے. ویسے تو وہ لیاقت چٹھا کے الزامات پر تو ظاہر الیکشن کمیشن نے آلریڈی کمیٹی بنا دی ہے، وہ ان کے بیانات لے گا جو بھی متعلقہ اشخاص ہیں اور کنکلوڈ کرے گا. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. یعنی یہ گویا وہ بریگیڈیئر علی خان کی جو پٹیشن تھی وہی ڈائلوٹڈ پٹیشن ہے، ایک اور انداز سے پیش کی گئی ہے تاکہ یہ تسلسل فتنہ انگیزی کا جاری رہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہیبیچول ٹائپ اور بڑے یعنی ایک بڑے کینہ پرور اور بڑے گھٹیا ٹائپ کی چیز ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے بھی کالا کوٹ رکھا ہوا ہے. تو اب اس نوٹنکی سے کیا برآمد ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو PTI نون لیگ، اپنا پیپلز پارٹی، نون لیگ اور MQM کے جو معاملات ہیں، مذاکرات ہیں، خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، وہ 5 دور ہو چکے، اب 6واں جو ہے جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی وہ شاید شروع ہو چکا ہوگا. معاملات جو پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں
کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کیونکہ ملک مشکل حالات میں ہے، اکنامک کرائسس میں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم میٹھا میٹھا ہپ ہپ کریں، کڑوا تھو کریں، کہ وہ کہتے ہیں جی کابینہ میں ہم شامل نہیں ہوں گے لیکن پرائم منسٹر کے علاوہ سارے آئینی عہدے ہمیں دے دیں، جب بھی یعنی بک بک کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم ٹکا کے کریں، یعنی جو ناکامیاں ہیں دوسروں کے ذمہ لگائیں اور ویسے انجوائے کریں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری کو بنا دیں، اسپیکر بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا رہے، چیئرمین سینٹ بھی وہی رہے، ہم حکومت کو PMLN کو پریمیئر شپ کے لیے سپورٹ کریں گے، اور بعض گورنرز بھی ہماری مرضی سے ہوں. اس کے ساتھ ان کی شرائط یہ بھی ہیں کہ پنجاب میں بھی انہیں وزارتیں دی جائیں. یعنی ابھی عجیب بات یہ ہے کہ وفاق میں وزارتیں ہم نہیں لیں گے، پنجاب میں دی جائیں جہاں پر ان کی ننھی سی پارٹی ہے، 10 ممبران ہیں، اور پھر بلوچستان میں ان کو چیف منسٹر شپ بھی دی جائے. وہ سرفراز بگٹی ٹائپ وہ جو شخص تھا پہلے کیئر ٹیکر وزیر داخلہ، اس کی قیادت میں. اب ان سب میں جو ویسے تو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ایک کمیٹی کے درمیان جو نیگوشیشنز ہیں، جو مذاکرات ہیں یا آفرز اور کاؤنٹر آفرز ہیں، ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا پبلکلی جب تک وہ فائنل نہ ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے یہ سارے سیاستدان ہیں نا، اور پھر کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ معاہدے یا وعدے کوئی حدیث نہیں ہوتے. جی زرداری صاحب تو ان کے صاحبزادے نے وہ جوش یوم تشکر میں یہ لوگوں کو بتایا کہ ہمیں 2 سال کی پرائم منسٹر شپ کی بھی آفر ہوئی ہے جی. تو اس پر ظاہر ہے نون لیگ کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ یعنی اس کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہے. تو بہرحال اب جو نون لیگ ہے اس نے ان ساری باتوں کا کوئی فائنل جواب نہیں دیا، لیکن ایک بات پر ان کا اصرار ہے کہ کابینہ میں آپ بھی شامل ہوں گے اگر آپ نے کولیشن بنانی ہے تو. اس لیے کہ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے ملک کو کرائسس سے نکالنا، جو بھی حکومت کو سپورٹ کریں گے، حکومت میں شامل ہوں گے، ان سب کی ذمہ داری ہے. لہٰذا آپ اپنا کابینہ میں ڈیو شیئر لیں. جہاں تک پریزیڈنٹ شپ کی بات ہے یا اسپیکر شپ چیئرمین سینٹ کی بات ہے، اس پر بھی انہوں نے کوئی ابھی مثبت جواب نہیں دیا. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنی، اب ظاہر فطری بات ہے جب کوئی سودا کرتا ہے نا، وہ قالین بیچنے والے جب کہتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ کا قالین ہے پھر 5000 میں بیچتے ہیں. اب یہ ایک نیگوشیشنز اور وار آف نروس ہے کہ کتنی کسی کی چاہت ہے اور کیا داؤ پیچ الٹیمیٹلی کامیاب رہتا ہے، یا کوئی ایسی ہڈن فورسز ہیں جو کہیں وہ بھی اپنا رول کرتی ہیں. تو اس میں یہ تو بات طے ہے کہ نون لیگ بہرحال اصرار جاری رکھے گی، کابینہ میں آپ حصہ لیں. دوسرا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تینوں آئینی عہدے انہیں دے دیں، کہ پریزیڈنٹ بھی انہیں کا، اسپیکر بھی انہیں کا، چیئرمین سینٹ بھی انہیں کا. دیکھیں کابینہ کی منسٹریز تو کسی وقت لی اور دی جا سکتی ہیں، وہ اتنا اہم معاملہ ہی نہیں ہے. 1 منٹ میں انہیں نکالا جا سکتا ہے اور 1 منٹ میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جس کو پریزیڈنٹ بنا دیں گے ظاہر ہے اس کے خلاف عدم اعتماد جو ہے، اس کے خلاف مواخذہ بڑا مشکل کام ہے. اس طرح اسپیکر جو ہے اس کے خلاف بھی عدم اعتماد نسبتاً مشکل کام ہے موجودہ حالات میں ایک ہنگ پارلیمنٹ میں. اس طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی. لہذا وہ محفوظ 3 عہدے نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو دے دیں. ہو سکتا ہے 2 دے دیں، یعنی کہہ دیں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ تم بنا لیں، اسپیکر ہمارا ہوگا، یا پریزیڈنٹ ہمارا بنا لیں پھر ہم آپ کو اسپیکرشپ بھی دے دیتے ہیں، چیئرمین سینٹ شپ کی بھی دے دیتے ہیں. ساتھ دکھ جو MQM کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ بل بنائے پھرتے ہیں کہ اس کو قانون بنانا ہے. وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اختیارات نچلی میونسپلٹی کی لیول پر منتقل کیے جائیں. یعنی جو ان کا مطلب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ جو کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس کے پاس فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو، ڈیولپمنٹ، یہ سارے نہ صرف فنڈز ہوں، بھرپور اختیارات ہوں، ایک طرح بڑا وسیع پیمانے پر اٹانومی حاصل ہو. اب ظاہر ہے جہاں پر پیپلز پارٹی لیکچر دیتی ہے پروونشل آٹونومی کی، صوبائی خود مختاری کی، پھر جب یہ بات آئے کہ نچلے یونٹس پر بھی گراس روٹ لیول پر ڈیموکریٹک پاورز جو ہیں وہ منتقل ہونی چاہیے، اور جو میونسپلٹی کے کام ہیں بلدیہ کے وہ انہیں کرنے چاہیے، ان کو اختیارات ہونے چاہیے، ان کے پاس فائنینشیل اختیارات کہ ہاؤ ٹو جنریٹ فائنانس، ہاؤ ٹو جنریٹ ریونیو، اور کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، یہ ان کے اختیارات ہونے چاہیے. اب یہ جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے. یعنی ایک طرف وہ لیکچر دیتے ہیں کہ پروونشل آٹونومی، صوبائی خود مختاری، دیکھیں ہم نے 18ویں ترمیم کی صوبوں کو اختیارات دیے وغیرہ وغیرہ، لیکن
وہ جب اسی پرنسپل کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں پھر بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو بھی اختیارات ہونے چاہیے جو کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ لیٹ جاتے ہیں کہ آئیں بائیں شائیں یہ وہ، اور ایم کیو ایم کا درد ہی یہی ہے. اور پیپلز پارٹی اگر یہ کر دے تو گویا آدھا سندھ انہوں نے گنوا دیا. کہ اگر مکمل ایک طرح سے آٹونومی مل جائے کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کراچی کی ہے، وہ اگر فائنینشلی خود مختار ہو، ایڈمنسٹریٹو اس کے پاس پاورز ہوں، یہاں تک کہ بہت سارے ممالک میں میونسپلٹی ہی کے پاس پولیس سروس کے بھی اختیارات ہوتے ہیں بڑی حد تک، تو یہ اختیارات ان کو دے دیں تو پھر گناہ بے لذت ہوگا نا. آدھا سن تو گویا وہ لے گئے. ڈے ٹو ڈے لائف جو شہریوں کی ہے اس کے جو کنسرن مین ہیں وہ تو پھر ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں. لہذا وہ یہ جو ہے ایک سویٹ کیک، ایک بڑا ٹیسٹفل ایک یعنی ڈش جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے. اور ایم کیو ایم کے پاس دفاع اس ڈیمانڈ کا اور کچھ ہے نہیں. ایک ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ گورنر ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ اصل میں دونوں ہی جائز ہیں، لیکن جو ٹریڈیشن ہے پاکستان جیسے ملکوں میں جو یعنی پارلیمانی نظام کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر روایت یہی ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنا کلاؤٹ جنریٹ کرتے ہیں جو صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں ان کے لیزان سے لوکل لیول پر جو بلدیاتی کام ہے وہ کروا کے. اب لوکل لیول پر جو بلدیاتی کام ہے اگر بلدیہ والوں نے کروانے ہیں تو پھر وہاں ایم پی اے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. لہذا اور جب کہ حکومت کو ایم پی اور ایم این کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ گویا انہی کی نومیریکل اسٹرینتھ پر بنتی ہیں. تو یہ ایک کنٹرڈکشن ہے، اس کو ایڈریس کرنا بڑا مشکل سا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم جب بھی ہوتا ہے تو بلدیاتی ادارے کم و بیش یتیم سے ہوتے ہیں. جب ڈکٹیٹوریل سیٹ اپ ہوتا ہے جیسے مشرف کا، جنرل ضیاء الحق کا یا اس سے پہلے، تو پھر کیونکہ باقی جو پارلیمانی اختیارات تھے قانون سازی، انتظامی، فائنینشیل، وہ تو گویا پارلیمنٹ کنسنٹریٹ ہو کے سکڑ کے ایک شخص کی وہ باندھی بن چکی ہوتی ہے، بلکہ ایک شخص کے میں مجسم ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا انہیں تو ایم پی ایم این اے کی فکر نہیں ہوتی، تو انہیں صرف چاہیے ہوتا ہے کہ ایک فیس سیونگ کے لیے، عوام میں گڈ ول پیدا کرنے کے لیے کچھ میکانزم، اور وہ بلدیاتی نظام کو یوز کرتے ہیں. اس صورت میں پھر بلدیاتی نظام میں نسبتاً زیادہ جان ہوتی ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. الٹیمیٹلی یہ بات کم و بیش طے ہے کہ بہرحال حکومت نون لیگ کی قیادت میں بننی ہے. اب یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ وار آف نروس ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی بھی انپٹ آئے، یا یہ خود ہی الٹیمیٹلی ایک دوسرے کے اعصاب کو آزما کے ریئلسٹک ہو جائیں اور ایک فیئر انداز میں جو پارلیمانی کیک ہے یا جو ایک ڈیموکریٹک کیک ہے یا جو حکومت سازی کا کیک ہے اس کو آپس میں بانٹ لیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹی کب پریویل کرتی ہے. موسٹ پروبیبلی 26 فروری کے ارد گرد تک، یا میکسیمم 29 فروری، یعنی یہ فروری جو ہے کیونکہ 28 کے بجائے 29 دنوں کا ہے، تو گویا بائی دی اینڈ آف فیبروری ایوری تھنگ وڈ بی کلیئر. اور موسٹ پروبیبلی جو مارچ کا پہلا ہفتہ ہے یا فروری کی جو 29 تاریخ ہے، اس میں کہیں آپ دیکھیں گے گورنمنٹ جو ہے ان پلیس ہو جائے گی، پرائم منسٹر بن جائے گا. اور اس کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں بھی طے ہو جائیں گی کہ اسپیکر، چیئرمین، سینیٹ اور پریزیڈنٹ کس نے بننا ہے. تو اس کے ساتھ ہی جناب ہماری یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کو فلاح دارین نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ اور مستحکم تر بنائے. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.